اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق ہم نے 103واں سبق جو پڑھا تھا، ہم نے انبیاء کرام کی استقامت اور فلسفہ معراج۔ آج 104واں سبق ہے واقعہ معراج کی کچھ تفصیل۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا انبیاء کرام کی استقامت کی وجہ کیا ہے، کہاں سے ان کو ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے کہ اتنی استقامت رکھتے ہیں وہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جتنا مجھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مصیبتوں میں ڈالا گیا، جتنی سختیاں مجھ پر آئی، اتنی سابقہ کسی انبیاء پر کسی کو ستایا نہیں گیا، اور اس کے باوجود بھی کبھی سمجھوتا نہ کیا، کبھی جھکے نہیں، ہر حال میں برداشت کر کے اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے رہے۔ یہ استقامت ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور کیونکہ معراج کے واقعہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ مکی زندگی کا آج آخری سبق ہے، کل سے انشاءاللہ مدنی زندگی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اسی واقعہ معراج کی کچھ تفصیل آج ہم پڑھتے ہیں۔ سب روایتوں کے مطابق قصے کو اگر الگ الگ بیان کیا جائے معراج کے متعلق، جو معراج ہوا ہے، تو ایک بہت بڑی کتاب درکار ہے۔ یہاں صرف مشہور روایت کی تلخیص پیش کی جاتی ہے۔ حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرماتے، آرام فرماتے، ابھی نیند بھی گہری نہیں تھی کہ اچانک چھت پھاڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، کچھ فرشتوں کے سمیت، جنہوں نے پیغام معراج آپ تک پہنچایا۔ آپ کا رب آپ کو آسمان کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ وہاں سے پھر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا، اور سونے کا ایک تشت تھال جو حکمتوں سے بھرا ہوا تھا، اسے قلب مبارک میں پلٹ کر سینہ مبارک میں پھر ویسے ہی کر رکھ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی جو خچر سے کم اور گدھے سے تھوڑی اونچی تھی، تھوڑی بڑی تھی، بجلی کی طرح تیز رفتار تھی، ایک ایک قدم انتہائی نظر تک جاتی تھی، یعنی کہ اتنی رفتار تھی کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم تھا۔ اس رفتار والے جانور کو براق کہا جاتا ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے چل کر آپ کو پہلے مدینہ منورہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھوائی مدینہ منورہ میں، اور بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے۔ ہجرت والی جگہ کی نشاندہی کروائی گئی معراج کے اس سفر میں۔ پھر طور سینہ پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کو بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے جہاں ہم کلام ہوئے تھے، ہم کلامی کا شرف جہاں حاصل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر وہاں سے نکلے، بیت الحم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور انہیں بتایا گیا یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خاص قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے واقعہ معراج میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر مسجد اقصیٰ پہنچ کر سواری سے اترے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مسجد کے دروازے کے ساتھ کے حلقے سے باندھ دیا۔ یہاں سارے انبیاء کرام انتظار میں تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء انتظار میں تھے، منتظر تھے، کھڑے ہو کر تھے، کیونکہ نماز کے لیے تھے، اب امامت کون کروائے گا۔ بہرحال انتظار میں تھے کہ کب امام آئیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرما کر آپ کو آگے کیا۔ حضرت نبی اللہ علیہ السلام کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پہلا بڑا نظارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور پھر سب نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے نماز پڑھوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ پھر الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء کرام سے ملاقات بھی کرا سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جنت سے ایک سیڑھی آ گئی جو مسجد اقصیٰ سے آسمان تک لگی ہوئی تھی، اسی سیڑھی پر چڑھ کر یا براق پر چڑھ کر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا پر، اور اس سے بھی آگے جسے مقام قرب کہتے ہیں، وہاں تک چلے گئے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام پر، پھر 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے عرش پر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو گیا۔ پھر دوبارہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ وہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا جس شکل میں وہ تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر مالک الملک نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، یعنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جہاں 3 بڑے تحفے عطا کیے گئے۔ جہاں پر ملاقات کے وقت رب العالمین سے 3 تحفے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ ایک تو امت کی بھول چوک کی معافی، ایک تحفہ جو ملا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو بھول چوک ہو جاتی ہے، بھولے چوکے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اس کی معافی مل گئی۔ دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری 2 آیت کریمہ جو 3رے پارے میں ہے، آمن رسول سے شروع ہے۔ یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنا جبرائیل علیہ السلام کے وسط کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں۔ اور تیسرے 50 نمازوں کا تحفہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کم کرواتے گئے کہ میری امت کے تو صرف 2 نمازیں تھیں فرض، وہ 2 نہیں پڑھ سکتی تھی کہ آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھ گئی؟ تو یہ 50 پھر 43 پھر 40 پھر 35 پھر 30 یہ کم کرواتے گئے، اور پھر آخر میں 5 نمازیں لے کر نیچے آ گئے۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے بھی کچھ مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، جس میں امت کے نیک لوگوں کے نیک سلوک کا دیکھا، اور جس میں گناہ گاروں کے ساتھ گناہ کا اور بد سلوک ہوتے ہوئے دیکھا، سزا ہوتے ہوئے دیکھا، سزا سہتے ہوئے بھی دکھائے گئے۔ آخر میں جس طرح تشریف لے گئے تھے اسی طرح سے واپس مسجد اقصیٰ تشریف لے آئے، اور وہاں سے اسی براق پر بیٹھ کر واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح مکہ کے مشرکوں کے ایک مجمع کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، اس رات کے واقعے معراج کو ذکر کیا، تو وہ کھلکھلا اٹھے، وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ کس طریقے سے راتوں رات اتنا بڑا سفر 7 آسمانوں کا، یہاں سے مسجد اقصیٰ مسجد حرام تک کا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہیں مذاق اٹھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ جانتے تھے، مسجد اقصیٰ گئے ہوئے تھے، راستوں کا معلوم تھا، انہوں نے کہا اتنا قلیل وقت میں تو یہ سفر طے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کچھ بتائیں ہمیں، مسجد اقصیٰ کی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے حائل کر دیے، ہٹا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دیکھ کر ان کو بتاتے گئے۔ پھر ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ راستے کی اب کوئی بات بتاؤ، مسجد اقصیٰ کی بات تو بتائی لیکن راستے کی کوئی بات بتاؤ۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، وہ 3 دن میں مکہ میں داخل ہو جائے گا، اور قافلے کے آگے آگے ایک بھورے رنگ والا اونٹ چل رہا تھا جس پر بوریاں لدی ہوئی تھی، ان کا ایک اونٹ بدک کر چل رہا تھا، بھاگ رہا تھا، پھر بعد میں وہ اونٹ بھی مل گیا۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ جب مکہ پہنچا تو ان مشرکوں نے جب دریافت کی اس قافلے سے کہ کیا یہ واقعات یہ حالات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ عین یہی واقعات یہی حالات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ اب مشرک کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہا، لیکن ولید بن مغیرہ کھڑا ہو کر بولا مجھے تو لگتا ہے یہ سب
جادو ہے، جادوگری ہے۔ اس پر دوسروں نے بھی اسی کی بات پر ہاں سے ہاں ملا کر بات ختم کر دی اور حق سے پلہ جھاڑ لیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے مشرک چلے گئے، کچھ مشرک چلے گئے اور کہا کہ دیکھا نہیں کہ تمہارے دوست نے آج کیا بول رہے ہیں، نئی نئی بات سنا رہے ہیں کہ راتوں رات اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعتاً یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہی گئی ہے؟ تو انہوں نے مشرکوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی زبان سے بات نکلی تو یہ یقیناً سچ بات ہے۔ اسی وقت سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا لقب صدیق رکھا، یعنی کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا، نہیں کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ بس یہی وہ قدرت کے مناظر ہیں جس سے ایمان کا وہ مقام مل جاتا ہے کہ اس کے بعد لچک پیدا ہونے جانے یا اپنی جگہ سے ہل جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ استقامت کی یہی وجہ تھی کہ عین الیقین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کے سامنے ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے واقعات کھول کے سامنے رکھ دے کہ اپنے مقام سے ہل نہیں سکتے تھے، یہ ڈٹ جاتے تھے۔ ان کی استقامت کا یہی اثر راز تھا۔ وَلَوْلَا أَن تُثَبِّتْكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ یہ تھا واقعہ معراج اور مکی زندگی کا آج سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل سے ہجرت کی طرف سے اب ہجرت کا سبق چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔